پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر کامیاب زندگی گزارے، اور اکثر پیرنٹس میں سے مدرز کی خاص طور پر خواہش ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ایک بچہ ضرور ڈاکٹر بنے جو بڑھاپے میں ان کی صحت کا خیال رکھے۔ پاکستان میں ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سخت محنت، سٹریس، پریشر اور کمپٹیشن سے مقابلہ کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے۔ نارملی سویلائز سوسائٹیز میں اکیڈمک اپارچونیٹیز اور ایگزامز کی اناؤنسمنٹس اسٹوڈنٹس اور ایسپیرنٹس میں جوش و خروش پیدا کر دیتی ہیں، مگر یہاں پر یہ چیزیں مایوسی پیدا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر انٹرنس یا امپلائمنٹ ٹیسٹ کے ریزلٹس اکثر میرٹ کے مطابق طے نہیں ہوتے، بلکہ پولیٹیکل کنیکشنز یا پھر پیسے سے ہوتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ ایگزام کا حال بھی اس سے کوئی خاص مختلف نہیں ہے۔ پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ ایگزام 22 سپٹمبر 2024 کو کنڈکٹ کرنے کا اناؤنس کیا ہے، جس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس اپیئر ہوں گے۔ اور بات صرف ان 2 لاکھ بچوں کی نہیں ہے، بلکہ ملک کے ہر اس بچے کی ہے جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے فیئر چانس ملے گا کمپیٹ کرنے کا اور اسے اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ ہمارے ملک میں ویسے ہی میڈیکل یونیورسٹیز کی بہت کمی ہے، اور ان گنی چنی یونیورسٹیز میں کم سیٹس کی وجہ سے کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ان لمیٹڈ سیٹس کے ایگزامز میں بھی پیپر لیک کی اور چیٹنگ کی خبریں آئیں گی تو کیا موٹیویشن لیول رہ جائے گا اسٹوڈنٹس کا؟ کیا وہ اس انسرٹینٹی کے ماحول میں صحیح سے پڑھ پائیں گے؟ اب جبکہ پی ایم ڈی سی نے اس سال کے لیے سپٹمبر کے آخری ہفتے میں ملک بھر میں ایم ڈی کیٹ کا شیڈیول اناؤنس کیا ہے اور اسے پروونشل یونیورسٹیز کو اسائن کیا ہے، تو کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس میں میرٹ کا قتل دوبارہ ہونے کا خوف بڑھ رہا ہے۔ جبکہ میرٹ پر پورا اترنے والے کینڈیڈیٹس تیاری اور ٹینشن سے جوجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اچھے تعلقات والے کینڈیڈیٹس پیسے جمع کرنے اور لیگ پیپرز حاصل کرنے کے لیے کانٹیکٹس بنانے کی کوشش میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کا مطلب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنڈکٹ کرواتا ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیشنز کے لیے۔ 2020 سے پہلے ہر یونیورسٹی الگ سے اپنا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لیتی تھی اور ایڈمیشنز دیتی تھی۔ پھر 2020 سے 22 تک پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے فیڈرل لیول پر پورے پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کنڈکٹ کرائے، جسے این ایم ڈی کیٹ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب دا نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ تھا۔ پھر 2023 میں پی ایم سی ڈیزالو ہونے کے بعد پروونسز میں سیپریٹلی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لینا شروع کیے، اور کے پی کے میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی، پنجاب میں دا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، سندھ میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی نے ایم ڈی کیٹ کو مینیج کیا۔ ہر سال ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ اسکینڈلز بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور تیاری صحیح سے نہیں کر پاتے اور آخر تک ڈاؤٹ فل رہتے ہیں۔ جیسے 2020 میں لاسٹ مومنٹ پر ایم ڈی کیٹ کا سلیبس تک چینج کر دیا گیا۔ سوچئے بچوں پر کتنا مینٹل سٹریس پڑا ہوگا جب پورا سال محنت کرنے کے بعد اینڈ ٹائم پر کہا جائے کہ سلیبس ہی کچھ اور ہے، اب شروع سے نئی طریقے سے تیاری کریں۔ 2020 میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جیسی پولیٹیکل پارٹیز تک نے ایم ڈی کیٹ کے کنڈکٹ پر کنسرن شو کیا، اور ٹیسٹ کے بعد پورے ملک میں اسٹوڈنٹس نے پی ایم ڈی سی کے خلاف پروٹیسٹ کیے کہ آؤٹ آف سلیبس کویسچنز تھے، ایمبیگوس مینز کے انکلیئر سوال تھے، مارکنگ میں غلطیاں تھیں، اور کچھ کینڈیڈیٹس کا تو ڈیٹا ہی صحیح نہیں تھا۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور اسٹوڈنٹس کے وکیل جبران ناصر کا کہنا تھا کہ پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کے 14 کویسچنز ایمبیگوٹی کی وجہ سے ڈیلیٹ کیے، جو کہ ٹوٹل کویسچنز کا 7% بنتا ہے، اور سندھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے 18 کویسچنز آؤٹ آف سلیبس تھے، جو کہ مزید ایکسٹرا 9% بنتا ہے۔ 2021 میں بھی سیم ایشوز دیکھے گئے۔ شیڈیول ٹائم سے پہلے ہی رزلٹ اناؤنس ہو گیا، جس میں پی ایم سی نے خود ایکسیپٹ کیا اور اسے سسٹم ایرر کہا۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس کے سبجیکٹ مارکس میں ایشوز دیکھے گئے۔ سال 2023 تو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کنٹروورسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس سال پروونسز نے سیپریٹلی ایگزامز لیے، پر اس میں بھی حد سے زیادہ اسکینڈلز بنے۔ سندھ میں سپٹمبر 2023 کو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا، پر ایگزام سے پہلے ہی پیپر لیک ہو گیا۔ پھر سندھ کے ہیلتھ منسٹر سعد خالد نے خود ایکسیپٹ کیا کہ پیپر لیک ہوا ہے، اسی لیے ایم ڈی کیٹ رزلٹ کو کینسل کر کے دوبارہ ٹیسٹ اناؤنس کر رہے ہیں، اور دوبارہ جو ری ٹیسٹ نومبر 19 2023 کو لیا گیا، وہ پیپر بھی سندھ میں لیک ہو گیا ایگزام سے 12 گھنٹے پہلے۔ کے پی میں بھی یہی سب کچھ دیکھا گیا۔ سپٹمبر 10 کو جو ٹیسٹ ہوا، اس میں ریگولیرٹیز دیکھی گئیں۔ کے پی کے میں 219 اسٹوڈنٹس پکڑے گئے تھے چیٹنگ کرتے ہوئے بلوٹوتھ
डिवाइसेस और वायरलेस GSM पेन्स विद माइक्रोफोन्स की मदद से। पेशावर हाई कोर्ट ने KP में भी दोबारा रीटेस्ट करवाने का कहा। दोबारा टेस्ट लेने पर भी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया कि जो बच्चे मेहनत करके पास हुए हैं वो क्यों सफ़र करें। दोबारा टेस्ट के बजाय जो चीटिंग करते पकड़े गए हैं उन्हें पनिश किया जाए और सज़ा दी जाए। 2023 का MD-CAT ओवरऑल कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा। टेस्ट पास करने वाले भी परेशान, फेल होने वाले भी। क्या इस साल 2024 में भी स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ेगी? हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी हालात कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 5 सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक्स के 41 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स हुए, जिसकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स अफेक्ट हुए। वहाँ इंडिया में MD-CAT को नीट UG यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स कहा जाता है। 2024 के नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा घपले देखे गए। इंडियन पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया जो कि 30 से 50 लाख ले रहे थे हर स्टूडेंट से पेपर लीक का। रिजल्ट के बाद और भी इशूज सामने आए, जैसे 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स 720 में से 720 आए। मींस के 67 स्टूडेंट्स टॉपर थे, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम सेंटर से थे। न सिर्फ इतना, पर रिजल्ट्स को शेड्यूल से 10 दिन पहले ही अनाउंस किया गया। आखिर मेरिट के इस खात्मे का जिम्मेदार कौन कौन है? जो इन सब स्कैंडल्स के बेनिफिशियरी हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड और मेहनती स्टूडेंट्स की सीट्स पर कब्जा कर लेते हैं पैसे या ताल्लुकात की बुनियाद पर। मगर ये सब सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट, PMDC, टेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़, अमीर और अच्छे ताल्लुकात वाले डॉक्टर्स, खासकर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और MD-CAT कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर PMDC और प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स के चेक्स और कंट्रोल्स का वीक होना इस अमल को वल्नरेबल बना देता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस अच्छे ताल्लुकात वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स, अफसरान और MD-CAT कोचिंग सेंटर्स के मैनेजमेंट के ज़रिए यूज़ की जाती हैं, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक करवाते हैं और डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के हकूक़ को करोड़ों में बेच देते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है? अली हसन बांगवार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि इस सिस्टम के बेनिफिशरीज अपने ताल्लुकात या पैसों के ज़रिए टेस्ट से कुछ घंटा पहले लीड क्वेश्चंस और आंसर कीज़ हासिल करते हैं। आंसर कीज़ के बदले वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फिक्स्ड रकम पे करते हैं और फैसिलिटेटर्स, जो आम तौर पर उन स्टूडेंट्स के करीबी होते हैं, जानने वाले होते हैं, एग्ज़ाम से एक रात पहले उन स्टूडेंट्स को किसी प्राइवेट रेजिडेंस में रखते हैं। एग्ज़ाम्स के दिन सुबह जल्दी उन्हें सही जवाब याद करवाए जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट वो स्टूडेंट जो लीड पेपर हासिल करते हैं और क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, वो मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं और हकदार और मेहनती स्टूडेंट्स को नाइंसाफ़ी से रिप्लेस कर लेते हैं। एलिजिबल और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स की जगह इलीगल तरीके से आए हुए इन करप्ट स्टूडेंट्स के हेल्थ केयर सिस्टम में आने से पूरी सोसाइटी सफ़र करती है, जिनकी वजह से हेल्थ सिस्टम में लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, महंगा कॉस्टली ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कमीशंस के लिए इररेलेवेंट और लंबी लिस्ट ऑफ मेडिसिन या लेबॉर्ट्री टेस्ट अब हमें हर जगह नॉर्मली देखने को मिलते हैं। PMDC और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के लिए काम करना चाहिए और इस प्रोसेस को सख्ती से रेगुलेट करना चाहिए, ताकि कोई किसी का हक न मार सके और हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कैसे नेस्ले, सेरेलैक जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में यूरोप और पाकिस्तान जैसे पुअर कंट्रीज़ में फ़र्क करता है, जिसकी वजह से WHO ने इसे नेस्ले के डबल स्टैंडर्ड्स कहा। और दूसरी वीडियो में आप जान सकते हैं कि स्लांटी और पोटैटो स्टिक्स के अलावा कॉल्सन के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बैन हुए।